السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ داخلی اور خارجی حالات پر تحریک انصاف جو موقف دے رہی ہے، جو بیانیہ بنا رہی ہے، اس پر آج پاک فوج کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج پریس کانفرنس میں فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے فیصلوں، 26 نومبر کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے مظاہرے، تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل، پاک افغان کشیدگی پر عمران خان کے موقف، کرم کی صورتحال، امن و امان اور دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی موقف دیا ہے اور اس پر تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 26 نومبر کو ہونے والے پی ٹی آئی کے احتجاج کو مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی نومبر سازش کا نام دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، یہ آپ یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا، آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا، نومبر 2022 میں بھی دیکھا، آپ نے سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا۔ یوز آف فورس فار پولیٹیکل کوئرشن، پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی۔ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی۔ وزارت داخلہ نے اپنے اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا کہ جو سیاسی قیادت تھی اس انتشاری ہجوم کے، اس کے مسلح گارڈز اور ان احتجاجیوں میں کچھ لوگ جو آتشی اسلحے کے ساتھ تھے، انہوں نے یقیناً فائرنگ کی، اور آپ نے، ہم نے، سب نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ وہ آتشی اسلحے دیکھا بھی، اور بھی بہت طرح کے ہتھیار دیکھے جو ان کے ساتھ، جن سے وہ مسلح تھے۔ جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں تاکہ یہ جو بے معنی ہنگامہ رہی ہے اور یہ سیاسی جگہسائی ہے، اس سے ایک تو توجہ اٹھائی جائے، اور جو پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے۔ اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں، تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بلبوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا۔ اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن قرار دینے کے پی ٹی آئی کے بیانیے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود سزائیں دے دی ہیں تو پھر انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے، مگر وہ پریشان ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے، فالس فلیگ۔ تو چلیں، اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہیں، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں، ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ باہر کی دنیا میں، اسپیشلی مغربی ممالک میں، جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا پر ہونے والے منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے کہا کہ جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم وہ ہیں۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا کہ جب تک 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس کی بھین چڑھایا گیا۔ کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں۔ جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے، اصل ملزم تو وہ ہیں، اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ 9 مئی فالس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، ان کا یہ بیانیہ بیچنا شروع ہو جائے، اور ابھی 26 نومبر کو 20 نہیں تو سینکڑوں نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو، بیکاز دے ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم کسی قسم کا جھوٹ بیچ سکتے۔ اس کے پیچھے وہ ایک سوشل میڈیا ہے، اس کو چلانے والے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی وی کین سیفلی سے
کہ یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا کنٹرول ملک میں موجود اندرون ملک موجود سیاسی لیڈران کے پاس نہیں بلکہ ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے. ان نامی اور بے نامی اکاؤنٹس کے پاس اس کی سیاست کا کنٹرول ہے. افغانستان میں طالبان حکومت نے الزام عائد کیا تھا کہ منگل کی رات کو پاکستانی فورسز نے افغانستان میں فضائی کارروائی کی ہے. کل عمران خان سے ملاقات کے بعد شہزادہ حامد رضا نے کہا تھا کہ عمران خان نے افغانستان پر حملے کی مذمت کی ہے. آج اس کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جو دوغلی سیاست کا پرچار کرتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 6 دن پہلے ایف سی کے 16 جوان شہید ہوئے, کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ 2021 میں بات چیت اور دہشت گردوں کو بسانے کی ضد کس کی تھی. یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 ایف سی کے جوان فتنہ الخوارج سے جوامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں, آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے, اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے, تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے اور ہم کر رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی, اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں. اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے, کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے. اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے. اور اس حوالے سے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایک طرف افغانستان کی جانب سے تعلقات بڑھانے کا پیغام اور دوسری طرف کالعدم ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ, یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ افغانستان کو پیغام دیا ہے کہ ایسا نہیں چل سکتا. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے. بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ پالیسی نہیں چل سکتی. افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے, یہ ٹی ٹی پی ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں. ان کو یہ کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے اور اگر ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح دفاع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو, تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی. یہ بات ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ آج ڈی جی ایس پی آر نے حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر مسائل حل کریں, تاہم کوئی فرد واحد, اس کی سیاست یا اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں, تاہم کوئی فرد واحد, اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں ہے. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے. ہاں, ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں, نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے. ڈی جی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے دہشت گردی کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پر بیانیے نہ بنائیں اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دیں. حکمرانی کے خلا کو ہم روزانہ شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس انتہائی اہم جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں. یہ گورننس کے جو گیپس ہیں یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس میں بیانیے بنائے جائیں, اس پہ سیاست کھیلی جائے. وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس, وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا, تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے. But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کرم کے مسئلے کو حکمرانی کی غلط ترجیحات کا کیس قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتشاری سیاست کو بڑھانے کے بجائے
کرم جیسے مسئلوں پر توجہ دی جائے۔ بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس پلیس گورننس پرائرٹیز کا کیس ہے۔ اس کو حل کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور لوکل پالیٹیشنز نے، بجائے اس کے کہ اس کا ملبہ جو سا ہے کوئی اداروں پہ ڈالا جائے، بجائے اس کے کہ اپنی انتشاری سیاست کو چلایا جائے، اس پہ بڑھایا جائے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح کرم کا مسئلہ اور بڑے مسئلے ہیں صوبے میں، ان کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ دہشت گردی کا پرابلم نہیں ہے، یہ ایک لوکل قبائلی زمینی تنازع ہے جس کو بلا وجہ طوالت دے کے اس کو کمپلیکس کیا جا رہا ہے بیکاز آف دی رانگ پرائرٹیز آف گورننس۔ کرم میں 2.5 مہینے سے راستے بند ہے، جس سے ضروری اشیاء زندگی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے علی افضال کی خبر کے مطابق پارا چنار سمیت اپر کرم کے 100 سے زائد علاقوں میں اشیاء خوردونوش، ادویات اور پیٹرول سمیت ضروری اشیاء کی قلت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں اور ادویات کی قلت سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ تعلیمی نظام معطل ہے۔ ہوٹلز سمیت دیگر کاروباری مراکز پچھلے 3 ہفتوں سے بند ہیں۔ پارا چنار میں پریس کلب سمیت مختلف مقامات پر احتجاج اور دھرنے جاری تھے، مگر اب ملک کے کئی شہروں میں مجلس وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل کی کال پر احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی میں مختلف مقامات پر دھرنوں سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور دوسری طرف کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جاری ہم جرگہ سے آج بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی نیوز کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ریاستی مشینری کی غلط ترجیحات کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسیز پر تنقید اور عوام کی جانب سے اپنی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالفت کی اینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ تنقیدی آراء کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا ہے اور ملک میں لاقانونیت کے کلچر کو پختہ کرتا ہے۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کی زیر اطاعت قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین و قانون کو بالادست تسلیم کر لیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ 9 مئی کا معاملہ پریس کانفرنسز، تند و تیز بیانات یا دھونس اور دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزادانہ عدالتی تحقیقات سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا واحد فارم 45 والی عوام کی نمائندہ حکومت ہے جو گورننس کے معیار میں بھی باقی صوبوں سے بہت آگے ہے۔ محض زبانی جمع خرچ یا بیان بازی سے وہ ذات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی سوچ اور اپنے رویے میں سنجیدگی لائے۔ ریاستی مشینری کی جو غلط ترجیحات ہیں، جو پرائرٹیز ہیں، ان کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ دوسری جانب آج سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہے۔ گھڑی خدا بخش میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان بہانہ ہے، پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام نشانہ ہے۔ مختلف ممالک مختلف بیان دے رہے ہیں ہمارے اندرونی سیاست کے اوپر، یہ سب کچھ بہانہ ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں، پاکستان کی انسانی حقوق کے بارے میں، پاکستان میں کسی قیدی کے بارے میں۔ وہ تو عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ جو ان کے حمایت میں ہر ایک دن کوئی بیان نکال رہے ہیں، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی اٹامک پروگرام کے خلاف ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں۔ مروت صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مروت صاحب، ظاہر ہے جو مذاکرات حکومت کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان ہو رہے ہیں وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر آپ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی ہو اور نومبر 2024 ہو، پھر 2014 مئی 2022 نومبر 2022 سب کے بارے میں کہا کہ دہشت گردی، سیاسی دہشت گردی یہ کی گئی تھی۔ پھر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے خلاف کہا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا کوئی حل نکلنے کا راستہ رہ گیا ہے آج کی پریس کانفرنس کے بعد، یا آپ ابھی بھی پر امید ہیں؟ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ مجھے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے سوشل میڈیا پر
جو بیرون ملک سے جو کمپین چل رہی ہے، خصوصاً 26 نومبر کے بعد جو زیادتیاں ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ اس کا امیڈیٹ رد عمل نظر آ رہا ہے. اور بہت ساری باتیں، جس طرح آپ نے کہا سیاسی دہشت گردی، اب سیاسی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں ایسی تھی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ ماحول بہت سازگار ہو چکا ہے اور غلط بیانی سے بھی کام لیا گیا. 26 نومبر کو تو ہمیں مارا گیا ہے. وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے سے معلوم ہو. اب 26 نومبر کو کیا ہوا ہے پوری قوم کو پتہ ہے. وہ اس پہ بھی ہمیں سیاسی دہشت گرد قرار دے رہا ہے. اب اگر ماریں گے آپ نہتے عوام کو تو پھر عوام چیخے گی. چیخنے کا حق تو نہیں چھین سکتے ہیں آپ. چاہے اب البتہ بیرون ملک بہت سارے عوامل گزشتہ 2 ہفتوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کی شکل میں چلے. اب بہت سارے سے ہم نے اپنے آپ کو لا تعلق بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ موجودہ وقت جو ہیں ایسے بیانات کا نہیں تھا. پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو قطعاً نہیں چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہو یا عملاً ہو یا سیاست میں ہو ہماری توپوں کا رخ فوج یا ان کے اداروں کی طرف ہو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شہداء کے ساتھ یا ان کے خاندانوں کے ساتھ بار بار ہم اظہار محبت، اظہار عقیدت کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فوج کے ادارے کو جو ہے سیاست کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کو جو ہے انڈسپیوٹڈ ایک ادارہ تسلیم کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو جو ہے قدر کرنی چاہیے. لیکن جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہمارے درجات بلند کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور یہ بیانات سن کے کوئی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے. البتہ بہت سارے نوجوان جو ہیں، یوتھ جو ہیں، وہ پھر اس پہ ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پریس کانفرنس کا یہ حصہ کہ مذاکرات خوشائند ہیں اور آلریڈی جو ہے اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان بیانات سے مذاکرات پہ کوئی اثر پڑنا چاہیے. جو آپ نے بات کہی کہ جو سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل آپ کو یہ پریس کانفرنس لگی، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو فیک نیوز ہوتی ہے جسے پارٹی بھی ڈسٹینس اختیار کرتی ہے، بٹ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کا نیٹ ورک اس جماعت کو اعتماد دیتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو جعلی خبروں کا نیٹ ورک ہے یہ ملک میں نہیں، ملک سے باہر ہے، وہاں سے چلایا جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن کو پی ٹی آئی آفیشلی اپنے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے یا پھر ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، جو بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ نہ کریں؟ شاہ زیب، پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ایک حد تک سچ بول سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ظلم اور جبر کے خلاف بعض لوگ ذمہ دارانہ جواب دے دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کی صفوں میں گھس کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح عادل راجہ ہے یا ایدر میدی ہیں یا اور بھی ایلیمنٹس ہیں، اور ان کی ایک ٹیم ہے. وہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی ہمدردیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں، فوج کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں. بار بار ہم کہہ چکے ہیں اور خان خود ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہے، لیکن پھر ان لوگوں کے دیے گئے بیانات نیریٹو کی جو قیمت ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے اندر جو قیادت ہے ان کو چکانی پڑ رہی ہوتی ہے. بار بار ہم کہہ چکے ہیں، نوجوانوں کو کہہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے فالوور کو کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ ڈسوسیٹ کرے، اور اگر یہ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے لیے مصیبت، تکالیف کا باعث بن رہے ہیں، خان کے لیے تکالیف کا باعث بن رہے ہیں. اور ابھی بہت سارے مثال کے طور پہ ریچرڈ گرینیل کا جو بیان آیا، یا اس سے پہلے بیلسٹک میزائل پہ جو سینکشنز لگی ہے، تو باہر سے جو بیانیہ آیا پی ٹی آئی کے بیانیے سے یکسر مختلف ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے دفاع کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے دفاعی نظام یا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچنے میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہے، وہ
شخص جو ہے وہ نہ پی ٹی آئی کا ہے اور نہ وہ کوئی محب وطن ہو سکتا ہے. اور بر صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ 26 نومبر کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے ازالے کی کوشش بھی کی گئی, مگر نون لیگ رکاوٹ ڈال رہی ہے. اب نون لیگ تو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور ان کے اتحادی بھی کر رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس تو پھر اس کے برعکس تاثر دے رہی ہے. شاذیب میں اگر یہ بھی کہوں نا کہ نون لیگ بھی مذاکرات کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیک وقت کر رہی ہے, یہ دکھاوے کے لیے کچھ اور ہے, اندرون خانہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی الگ سے ایک بیک ڈور کھلا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ بیک ڈور نہیں ہے, بیسیکلی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, سہولت کاری ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے. آج اپنے پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بادل ناخواستہ ذکر کر دیا, لیکن یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے ہی پازیٹیو انداز میں بڑھ رہی ہے. یہ جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا اور اداروں کا اور سیاست کا, جمہوریت کا, قانون کی بالادستی کا, یہ سب پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور جو غیر یقینی صورتحال سے پاکستان آج دوچار ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہیں, جو آپ نے اپنی معیشت قرضوں کے سہارے کھڑی کی ہیں, سب کو ادراک ہے کہ ہم جو ہیں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور پاکستان کو صحیح سمت پہ مصالحت کی طرف لے جا کے گامزن نہ کیا تو شاید ہم سب اکٹھے کائی میں گریں گے. یعنی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی مذاکرات کی خواہش ہے, معاملات بھی طے کیے جانے چاہیے, مگر پھر وہیں سے 9 مئی 26 نومبر دیگر واقعات پر جو رد عمل آ رہا ہے وہ محض بیانیے کا جواب ہے یا پھر جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اس کا جواب ہے, مگر ویسے کہیں نہ کہیں برف پگھل رہی ہے, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تو کئی دفعہ مذاکرات ہوئی ہے. 22 نومبر سے لے کے 25 نومبر تک بھی ہمارے مذاکرات جاری رہے. بار بار میں اعلان یہ کہہ چکا ہوں. اور اس کے بعد یہ جو سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کی رضامندی اور ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو. وہ اس پہ بھی آن بورڈ ہیں اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں مذاکراتی ٹیم کو کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ چیزیں مثبت انداز میں یہ آگے بڑھ سکے. یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہیں جو لینگویج استعمال ہوئی ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ بیرون ملک جو سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا گیا یہ اس کا امیڈیٹ رد عمل ہے, اسی لیے الفاظ میں سختی بھی تھی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہیں پر جو ہے انہوں نے حقائق سے ہٹ کے بات کی. اور صاحب جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ ظاہر عمران خان صاحب مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں, ساتھ میں افغانستان میں اگر کارروائی ہوئی عمران خان صاحب نے اس کو کنڈیم کیا. آج انہوں نے کہا کہ 2021 میں کس کے فیصلے پر دہشت گردوں کو واپس لایا گیا, کس نے انہیں طاقت اور دوام بخشا, 2021 میں کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں سیٹل کریں, جو شہداء ہوتے ہیں اس پر تو اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی ان کی طرف سے, یہ انہوں نے کہا. 2001 سے 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے تمام پالیسیاں اسٹیبلش مرتب کرتی آئی ہے. پاکستان میں 2021 میں اگر افغانستان سے ری ایبلیٹیشن کے نام پہ ملیٹنٹس کو پاکستان لایا گیا تو یہ باجوہ اور فیض کا کارنامہ تھا. یہ سیاسی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی, سیاسی قوتوں کو رضامند کرنے کے لیے فیض ہر ایک لیڈر کے پیچھے گیا, تو لہٰذا یہ ان ہی کا فیصلہ تھا جو اب ہمارے سر پہ در رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایگری کر لیا تھا, اور نہ صرف پی ٹی آئی نے بلکہ پی ایم ایل این نے, جے یو آئی نے, پیپل پارٹی نے, سب نے اس پالیسی کے ساتھ ایگری کیا تھا. اگر یہ غلط فیصلہ تھا, اس سے ملکی سالمیت یا دفاع کو یا فورسز کو نقصان پہنچائے, تو ان کی انکوائری کریں. فیض ان کی تحویل میں پہلے سے ہیں, اس سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا فائدے ہوئے اور کیا نقصان ہوا, اور اگر نقصان ہوا ہے تو جن لوگوں نے یہ غلط پالیسی بنائی ہے ان سب کے خلاف کارروائی کریں بشمول باجوہ کے. اور ظاہر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے اس وقت جو معاملات تھے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے, یہاں تک آپ کی بات درست ہے, مگر عمران خان صاحب نے بھی جو طالبان کی ری سیٹلمنٹ کا معاملہ تھا اس کو میڈیا پر آ کر ڈیفینڈ کیا, جو اس پر تنقید کر رہے تھے اس پر تنقید کی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور کیا کریں, امن کا یہی واحد راستہ ہے, یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے. دیکھیں بعض اوقات اب جو شہباز شریف صاحب نے اس دن بیان دیا کہ جی 26 نومبر کے واقعات میں سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, تو یہ خراج تحسین والی بات تھی جو وہ پیش کر رہے تھے, انہوں نے انڈورس کیا.
وقتاً فوقتاً حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کی پیٹھ سے لاتے رہتے ہیں. تو اس بیان کو خان کے ان بیان کو البتہ جو ابھی خان صاحب نے بیان دیا ہے افغانستان میں جو ایئر سٹرائکس ہوئے ہیں اس حوالے سے جو ہے ہمارا موقف واضح ہے. افغانستان ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی اگر ایئر جو سپیس ہیں اس کو ہم کراس کر کے وہاں پہ بمبارمنٹ کرتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. بے شک اپنے ملک کی حدود کے اندر جتنی بھی آپ دہشت گردوں کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہیں وہ آپ کے ڈومین میں آتا ہے, لیکن افغانستان ہمارا پڑوسی ہے اور کہاوت ہے کہ ہمارا یعنی کسی کا اپنا مکان نہیں رہ سکتا ہے اگر وہ پڑوسی کے مکان کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلانا شروع کریں. افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی ہمیشہ ناقص رہی ہے. ہمارے تعلقات جو ہیں اس حکومت سے جس کا کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ نے اعلی اعلان کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی کہ ہماری لائی ہوئی ہے, ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہیں کہ پاکستان کو وہاں پہ ایئر اسٹرائکس کرنی پڑ رہی ہے. یہ ان چیزوں پہ ریویو کرنا چاہیے. اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں کہ آپ. اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گورننس فیلئر ہے, گورننس کا ویکیوم ہے, توجہ وہاں ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ کے پی گورنمنٹ کی توجہ چڑھائی پر ہو, اسلام آباد میں سیاسی مقاصد کے لیے ہو. متعدد واقعات جس میں دہشت گردی بھی ہے, جس میں کرم کا معاملات ہیں, ان سب کا انہوں نے کہا کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کا فوکس نہیں ہے گورننس پر. دیکھیں ڈی جی ایس پی آر کوئی محتسب تو نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کے حوالے سے رائے دے, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. آج جو وہ بتا رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی ہم تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, پیٹرول کے شعبے میں, اسمگلنگ کے شعبے میں ہم یہ کر رہے ہیں, یہ ان کے کام تو نہیں ہے نا. اپنے کام سے کام رکھیں. اب یہ صوبائی حکومت کی پرفارمنس جو ہے یہ فوج کے ادارے کا کام ہے کہ وہ ایویڈیٹ کریں کہ کس حکومت کی جو ہے کارکردگی مناسب ہے اور نہیں ہے. ایسے بیانات دیکھ کے فوج کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے. اور آپ مولانا صاحب آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مذاکرات کا اگلا دور ہونا ہے, پی ٹی آئی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہی جائے گی اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ جی خان صاحب بڑے پازیٹیو ہیں. میں شاہزیب آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو معاملات پاکستان کے جس نیج پہ آ چکے ہیں, جتنی غیر یقینی صورتحال ہیں, جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے, اس کا تقاضا ہے, پاکستان کی سالمیت کا تقاضا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. یہ سوتنوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسیں کر کے الزامات لگا کے بے بنیاد ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, ڈس سروس کر رہے ہیں. ہمیں پاکستان میں امن, یکجہتی, رواداری کے پیغام کو فروغ دینا ہے. خان نے اس پہ اب مؤخر کی اپنی جو کال انہوں نے دی تھی ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک جسچر آف گڈ ول تھا. پی ایم ایل این نے وہ مؤخر نہیں کی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کنٹینیو کر رہی ہے. جب مذاکرات کا آؤٹ کم نکلے گا پھر اس کو وڈرا کیا جائے گا. یہ تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ کنٹینیو کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ وہ تو ہے, جاری ہے. دیکھیے نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, اگر جاری ہیں تو ابھی تک آپ نے کہیں پارٹی کا کوئی اعلامیہ دیکھا ہے کہ ہم کال دیتے ہیں اور آپ اس طرح کریں کہ بلاک کر دیں, سٹاپ کر دیں؟ ابھی تک پارٹی کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا ہے. مگر پارٹی ڈسٹنس کر رہی ہے, بٹ کل حامد رضا صاحب نے بھی یہ بات کہی, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ ہوا, اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کہی. دیکھیے معنی رکھتا ہے, افیشل 3 لوگ ہیں, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب خان اور شیخ وقاص اکرم صاحب. ان کی طرف سے اگر کوئی اپیل جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے افیشلی پاکستانیوں کے اوورسیز پاکستانیز کے نام کے ریمیٹنسز جو ہیں سٹاپ کر دیں یا بھیجنا بند کر دیں, ابھی تک تو افیشلی کوئی اس طرف کی کوئی اپیل نہیں گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مولانا صاحب حامد رضا صاحب نے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر بات کی, ظاہر انہوں نے ترجمان بھی مقرر کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے, تو رائٹ سائڈ پر عمر ایوب صاحب کھڑے تھے, الٹے ہاتھ پر اسد قیصر صاحب کھڑے تھے. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ افیشل یہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہیں, لیکن ریمیٹنسز پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے کوئی فنکشنل کال دے دی گئی ہے کہ جی آپ ریمیٹنسز جو ہے امیڈیٹلی سٹاپ کر دیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ کے کوئی فیصلہ کر لیں, اور تب تک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ریمیٹنسز کی بائی کاٹ جو ہیں اس کی کال دے دی جائے گی.
بہت شکریہ شیرت المروت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، موقف آپ نے سنا۔ حکومت اب اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے، کس طریقے سے مذاکرات کہیں پہنچیں گے؟ جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومت کی، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ مذاکرات کی بات کی، پھر مذاکراتی کمیٹی میں بھی آپ موجود ہیں، آپ امید کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو حل نکلتا ہے، کوئی درمیان کی پوزیشن نکلتی ہے، بٹ اس سب کے درمیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اتنی اگریسو پریس کانفرنس کر دی، پی ٹی آئی کے دو مطالبات، ایک 9 مئی کے حوالے سے، ایک 26 نومبر کے حوالے سے، دونوں پر اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ اب آپ نے کہا تو تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں گے، اب کیسے بڑھیں گے؟ ان کا تو مائنڈ یہ ہے جو انہوں نے بتا دیا۔ دیکھیں اس میں جو 2 جنوری کو میٹنگ ہے تو اس میں جب پی ٹی آئی کی کمیٹی کی طرف سے ان کی ڈیمانڈ سامنے آئیں گی تو اس کے اوپر پھر جو ہمارا جواب ہوگا تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بات آگے جو ہے وہ اس انداز سے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں پہ ہونے والی بات جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ عیاں ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیمانڈ ان کی یا جو ان کا موقف سامنے آئے گا تو اس کے جواب میں جو ہماری طرف سے بات کہی جائے گی تو اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی یا ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ مگر راز صاحب آپ کے لیے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ 2 کام ہیں، پہلے تحریک انصاف کو سے مذاکرات کرتے ہوئے ان کی پوزیشن کو سافٹ کریں، پھر ان سے جب بات کچھ طے پائے تو جا کے اسٹیبلشمنٹ کو منائیں کہ جی آپ بھی تھوڑے سافٹ ہو جائیں۔ یہ تو آپ 2 طرفہ مذاکرات کر رہے ہوں گے آپ لوگ۔ دیکھیں شاہ زیب، اگر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا جس قسم کی کمپین کر رہا ہے، جس قسم کی وہاں پہ ایلیگیشنز اور جس قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ مہم جوئی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور جس قسم کے الزامات اور جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے ایبناکشس کمپین وہاں پہ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں تک بات کے پہنچنے میں جو ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ عمل دخل ہے، اور ٹیبل پہ آنے اور بیٹھ کے ان چیزوں کو سلجھانے کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ پھر اور راستہ کیا ہے، اور آپشن کیا ہے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں، ہمارے ساتھ مرزا صاحب موجود تھے، انہیں امید ہے کہ معاملہ آگے بڑھیں گے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ سوشل میڈیا کا رد عمل زیادہ لگتا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں بات آگے بڑھ رہی ہے، تو آپ کو امید ہے کہ بریک تھرو ہوگا ڈائلاگ میں؟ دیکھیں یہ بات پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، جو جن میں سے کچھ لوگ اس معاملے میں اتنے ہی سنجیدہ ہیں یا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ یہ بات کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ یہ بات کریں جیسے میں کر رہا ہوں تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنی گالیاں پڑتی ہیں اور ہماری اتنی ٹرولنگ ہوتی ہے کہ ہم تو مشکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری جو ہے وہ جب ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے بغیر جو ہے وہ اور تو پھر کوئی جو ہے وہ وے آؤٹ نہیں ہے۔ ویسے مگر موجودہ صورتحال میں، کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا سب سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کا اپروول اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کے ہی بات آگے بڑھے گی، تو اس وقت جو آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کو انہوں نے ویلکم بھی کیا مگر ساتھ میں تحریک انصاف پر شدید تنقید بھی کی ڈی جی ایس پی آر صاحب نے، تو ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات کو، یا حامی ہے ان مذاکرات کی اصل میں بھی؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بھی اس سوال کے جواب میں یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، لیکن سیاسی جماعتوں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اگر وہ آپس میں بات کریں اور معاملات کو جو ہے وہ سلجھائیں تو انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی قائم ہوئی ہے، کمیٹیز بیٹھی ہیں، تو یہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ
لیڈرشپ کی جو ہے وہ اپروول یا میاں نواز شریف صاحب کی اپروول کے بغیر ہم جو ہے وہ بیٹھیں یا بات کریں، یا دوسری طرف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی اپروول کے یا ان کے جو ہے وہ اجازت کے بغیر بیٹھے. تو جب دونوں لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بات چیت ہی، پولیٹیکل ڈائلاگ ہی وہ راستہ ہے کہ جس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مشکلات کے باوجود جو ہے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے میں قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس سے راستہ جو ہے وہ نکلے گا، کیونکہ اس کے علاوہ تو پھر اور کوئی آپشن نہیں ہے. مطلب اگر 2021 میں جو طالبان کو ری سیٹل کرنے والا معاملہ ہے، اس کی آج ساری کی ساری ذمہ داری انہوں نے عمران خان صاحب کی ضد پر ڈال دی، عمران خان صاحب پر ڈال دی. مطلب خان صاحب ظاہر ہے اس بات کے حامی تھے، اس بات کا بہت زیادہ دفاع کرتے تھے، جو اس بات پر تنقید کرتے تھے خان صاحب اس پر تنقید کرتے تھے، مگر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کیسے بری ذمہ ہے؟ کون سی ایسی پالیسی ہے افغانستان کو لے کر یا طالبان کو لے کر جو اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد اور مرضی کے بغیر بن سکتی ہے؟ وہ تو بریفنگ دیا کرتے تھے آپ لوگوں کو، اعتماد میں لیتے تھے آپ لوگوں کو. نہیں دیکھیں، پالیسی تو پھر گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا. رحان صاحب آپ لوگوں کا کتنا عمل دخل ہے تمام پالیسیز میں دہشت گردی کو لے کر، افغانستان کو لے کر؟ لیکن دیکھیں میں پھر وہی بات میں اس ایریا میں نہیں جانا چاہتا کہ جب یہ بریفنگز ہوتی تھی تو کیا یہ بریفنگ جو ہے ان میں وزیر اعظم کی پریزنس جو ہے وہ ضروری نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے کبھی یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی پریزنس پہ جو ہے وہ یہ بریفنگز کروائیں اور وہاں پہ اپوزیشن کے خیالات کو بھی سنیں. وہاں پہ ان بریفنگ سے لوگ اعتراض بھی کرتے رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے جو کہ الٹیمیٹ پالیسی جس نے فائنل کرنی تھی، انہوں نے کبھی بھی ان بریفنگز میں آنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. وہ پلوامہ کے واقعے کے اوپر جو ہے وہ ساری اپوزیشن 1 گھنٹہ تک ان کا انتظار کرتی رہی کمیٹی روم میں بیٹھ کے. تو انہوں نے آرمی چیف اور اس وقت کے جو تھے ڈی جی ISTR ان کے ساتھ انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں اگر جاؤں گا وہاں پہ تو مجھے اپوزیشن سے جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. صاحب ایک اور معاملہ، اب عمران خان صاحب نے 31 جنوری تک مذاکرات فائنل کرنے کا، مکمل کرنے کا ٹائم فریم دیا ہے. آپ کمیٹی کا حصہ ہیں، 2 کو آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، 31 تک کر لیں گے آپ لوگ فیصلے جو بھی ہوگا؟ دیکھیں 2 جنوری کو جب وہ اپنے مطالبات یا اپنی ڈیمانڈس کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ جب ہمیں ان بلیک اینڈ وائٹ دیں گے، اس کے اوپر ہم واپسی پرائم منسٹر سے اپنی لیڈرشپ سے بات کر کے جو اس کا جواب دیں گے، تو اسی میٹنگ میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کوئی فردر جو ہے وہ پروسیڈ کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے اس کو 31 جنوری سے تک مکمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی پیش رفت کے امکانات ہیں تو پھر یہ 31 جنوری جو ہے وہ اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام بریک شامل کرتے ہیں، اس پر ایک تجزیہ بھی لیں گے کہ واقعی کچھ اچھا ہو سکتا ہے، کچھ پازیٹیو آؤٹ کم آ سکتا ہے مذاکرات کے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل بڑائی صاحب موجود ہیں. بڑائی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑائی صاحب مذاکرات شروع ہو گئے، 2 جنوری کو اگلا راؤنڈ ہونا ہے، اس سب کے بیچ میں ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس، پورا چارج شیٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو. جو 2 مطالبے کر رہے ہیں وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا، اس پر بھی انہیں چارج شیٹ کر دیا. آپ کو لگتا ہے کچھ رہ گیا ہے کہ مذاکرات کا آؤٹ کم آ سکے یا کافی ڈیمیج ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو کلیئر ہے کہ مقتدرہ نے ابھی تک جو 9 مئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو نومبر کے واقعات ہیں ان کو بھلایا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اندر یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری لائن غلط ہے. اور کبھی بھی ہم تو ساری لوگ کہتے تھے کہ فوج سے کبھی لڑ کے جیتا نہیں جا سکتا، پھر ملک ہی ٹوٹ جاتا ہے تو اگر کوئی جیت بھی جائے تو اس لیے اس کے اندر بھی خاص کر جو پارلیمان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ احساس جاگزیں ہے کافی عرصے سے کہ یہ اس لائن سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ جو مذاکرات کا دروازہ بند تھا یہ کھولنا چاہیے. تو
تو اس لیے اس کو تو خیر ویلکم کرنا چاہیے. اب یہ دو پیرلل اور کنٹراڈکٹری باتیں ہیں کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے اور اقتدار میں جو لوگ مقتدرہ کے ساتھی ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں مقتدرہ کے مخالفوں سے، اور ظاہر ہے وہ مقتدرہ کے مرہون منت ہیں جو حکومت میں موجود ہیں، تو وہ کس طرح مقتدرہ سے اختلاف کریں گے؟ یہ بالکل یہ کانٹراڈکشن بالکل درست ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مقتدرہ نے یہ الیکشن کروائے، مقتدرہ ہی نے یہ پارلیمنٹ بنائی، مقتدرہ ہی چاہتی ہے یہ حکومت چلے. اب ان کا صرف تحریک انصاف سے یہ مسئلہ ہے کہ کیا یہ عدم استحکام پیدا نہ کریں، اور سسٹم جو بھی بنا ہوا ہے جس سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی، تحریک انصاف کو بھی بہت زیادہ ہے، تو اس سسٹم کو وہ گرنے نہیں دینا چاہتے، نہ اس سسٹم کو کے اندر وہ کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. تو وہ صرف اتنا ریلیف دینے کے حق میں ہے جس سے کہ وہ سسٹم کے اندر آ جائیں اور جو استحکام کے راستے میں ان کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ اس ڈائلاگ کا دائرہ کار یا ایمبٹ بس اتنا ہے. اس سے باہر نکل کے کوئی نہ ریلیف ملنا ہے کا امکان ہے جتنی دیر یہ رجیم موجود ہے، اور نہ یہ امکان ہے کہ یہ حکومت تلپٹ ہو جائے گی یا کوئی مطلب ہے کوئی انٹرنل فورس جو ہے وہ دباؤ ڈالے گی، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ سارا رجیم گر جائے تاش کے پتوں کی طرح اور تحریک انصاف آ جائے. اس کا فی الحال مجھے امکان نہیں لگتا. صاحب مگر اب ظاہر ایک بنیادی نقطہ جو تحریک انصاف کا ہے، ان کے رہنما بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں، یہ بنیادی نقطہ ہے مذاکرات کا. اب دوسری طرف کشمکش یہ ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حد تک ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے. اگر عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ سکون سے تو نہیں بیٹھیں گے، اور جب وہ باہر آئیں گے تو ظاہر کراؤڈ بھی زیادہ پل کریں گے. تو کیا ایسا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آنے کی شرط پر یہ تسلیم کر لیں گے جی ٹھیک ہے فی الحال یہ حکومت چلے، میں نہیں ڈی سٹیبلائز کرتا؟ میرا تو خیال ہے یہ تسلیم کر لینے چاہیے، اور میں نے تو بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا یہی تجویز دی تھی کہ انہیں بنی گالا میں رکھا جائے، چاہے نظر بند کر دیں، اور ساتھ ان کو بریف کیا جائے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ سے. میرا نہیں سب خیال کہ وہ کوئی غدار ہیں یا ان کو وطن سے محبت نہیں ہے. اگر ان کو یہ ریئلائزیشن ہو، بعض اوقات انسان جیل میں رہ کے ریئیکشنری بھی ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑے سے ویسے بھی وہ ہائی ہیں، اور دوسرا ظاہر ہے ان کو اب تکلیفیں بھی پہنچی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس پروسیس میں کامیابی ہو جائے. اور ظاہر ہے فوج اس وقت تک یا مقتدرہ انہیں کوئی رعایت نہیں دے گی جب تک وہ خاموشی، استحکام اور اس رجیم کو چلنے دینے پر متفق نہیں ہوتے. صاحب اور پھر اس صورت میں ایک امید جو تحریک انصاف کو پیدا ہوئی ہے وہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ صدارت سنبھال لیں گے. انہیں بڑی امید ہے، اب تو ظاہر شکایتیں لگاتے نظر آتے ہیں، ان کے جو نامزد مشیر ہیں ان کو شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی اسلام آباد ایمبیسی کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما جو امریکہ کی یہاں ہے، میڈیا کے لوگوں کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ایک ونڈو ہے جہاں سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں دیکھیں، بڑی دفعہ ایکسٹرنل جو انٹرفیئرنس ہے اس سے ملکوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور اس کے سٹانس بھی بدل جاتے ہیں. اور ظاہر ہے امریکہ ایک سپر پاور ہے جس کا کوئی اس وقت دنیا میں مقابل نہیں ہے، اور اگر وہ دباؤ ڈالیں گے ظاہر ہے تو اس سے فرق تو پڑے گا. لیکن اب پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ہم نے وہاں رنگون میں دیکھا، ہم نے اور کئی جگہ دیکھا، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس دو چوائسز ہیں. پہلی تو وہ چوائس یہ ہے کہ وہ چاہے گی کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہیں، ٹرمپ کے ساتھ راستہ کھولنے کی کوشش بھی وہ کر رہے ہیں، میرے علم میں ہے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی حلف وفاداری میں بھی شریک ہوں. محمد بن سلمان بھی شاید کوئی رول ادا کریں گے اس میں. اور تیسرا پینٹاگون کی بھی پرانی ہماری مقتدرہ سے ایک دوستی ہے. تو یہ اپنے یہ جو ان کے حق میں جو ساری چیزیں ہیں ان کو یہ ضرور کریں گے استعمال. لیکن اگر ایونچویلٹی جو ہے اس سے کامیابی نہ ہوئی تو یہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں امریکہ کے خلاف. ظاہر ہے اس کے نتائج تو کوئی اچھے نہیں ہوتے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس یہ چوائس بھی ہے. اور پھر جب یہ چوائس ہوگی تو پھر عمران خان کیا اپنے آپ کو امریکہ کا اتحادی
اور ان کا اتحادی بنانا پسند کریں گے، جنہوں نے سیریا میں، لیبیا میں، عراق میں، فلسطین میں جو کیا ہے، تو کیا اس ملک کے اتحادی بن کے یا اس رجیم کے یا اس سپر پاور کے حامی بن کے وہ سیاست کر سکیں گے پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگ بڑے جذباتی ہیں؟ تو ایک ان کے لیے بھی یہ ایک نیگیٹو چیز ہوگی۔ پھر دوسری طرف ظاہر ہے مقتدرہ کے لیے بھی اگر ٹرمپ ناراض ہوتے ہیں پاکستان سے تو ہماری معاشی مشکلات ہیں جو کہ انٹرنیشنل اداروں نے پوری کی ہوئی ہیں، اس کو تھریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میں تو ذاتی طور پر اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو مقتدرہ ہوتی ہے، وہی ملکوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس سے اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات اتفاق بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کامیاب نہ ہوں۔ کبھی کبھی دنیا میں پھر انقلاب بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی دنیا میں ریاست کو شکست بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ ریاست بھی بڑی فرجائل ہو جاتی ہے، اس کی مقتدرہ بھی بڑی فرجائل ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میری تو رائے میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی غلط راستے پر جا رہی ہے، اور یہ ریکنسیلیشن، کچھ عرصے کے لیے خاموشی، اس سے ان کے اقتدار کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ چند یوٹیوبرز یا باہر کے لوگ وہ بیٹھے جن کے اب پاکستان میں نہ ایموشنل رشتے ہیں، نہ فائنانشل رشتے ہیں، نہ ان کی کوئی یہاں پہ انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے وہ تو صرف ایک پالیٹکس کر رہے ہیں۔ تو اس سے عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اتنے ہی وہ پاکستان کے ہمدرد ہوتے تو جس طرح عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے اور پاکستان کو فارن کرنسی کی بہت ضرورت تھی، فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، تو اس میں کتنا اضافہ ہوا ان کے سال میں؟ کوئی نمایاں اضافہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نہ یہاں پاکستان میں فائنینشیل انٹرسٹ ہے نہ کچھ ہے، وہ صرف ایک وقتی ان کا جذبہ ہے کہ پاکستان کی سیاست پر ہمارا کہنا چلے، اور وہ چلا بھی۔ آپ 2018 میں اوورسیز کا بڑا رول رہا پاکستانی الیکشن میں، لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو تو اس ملک کے لوگوں نے چلانا ہے۔ جو ہو سکتا ہے اس وقت مقبول عام تھیوری میں عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن یہ جو ہم نے نومبر میں دیکھا کہ جو ان کی گرپ ہے اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے پنجاب میں، وہ تو ٹوٹلی کرمبل ہو چکی ہے کہ اگر لاہور میں 10 بندے بھی نکل کے نعرے نہیں لگاتے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ تو اگر وہ اسی طرح چلتے رہے تو یہ اور کرمبل ہوگی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت معاشی طور پر اور کئی چیزوں میں آہستہ آہستہ سٹرگل کر رہی ہے، اگرچہ ان کا سیاسی بیانیہ نہیں ہے، اگرچہ ان کا ابھی فی الحال مقبولیت نہیں ہے، تو لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ چلتا رہا اور اس میں انہیں کامیابی ہوئی تو پھر ان کی گرپ بھی بڑھتی جائے گی۔ تو ابھی تک تو یہ صورتحال ہے۔ بہت شکریہ، آج پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔